الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ الحمدللہ یہ بہت ہی خوش آئند تحریک ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے جو نکاح کی دعوتیں ہیں ان کے بائیکاٹ کے لیے عہد ہو رہا ہے، پیمان ہو رہے ہیں، لوگ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم ان دعوتوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ ایک چیز جس کے بارے میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ذہن ابھی بھی کنفیوز ہیں۔ ان تقریروں کے اندر جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے بچانے کے لیے ہم کسی کو جا رہے ہیں، جیسے لڑکی کے والدین کو اور لڑکیوں کو جو بن بیاہی اور بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں ان کی عمریں جا رہی ہیں۔ اس بارے میں ایک فقہی نقطہ نظر صاف نہیں ہو رہا پوری تقریروں کے اندر بھی، یا ہو چکا ہے تو مبہم طریقے سے، اس کو سن لیجئے۔ اسلام ہم کو جو تصور دیتا ہے ذمہ داریوں کا، اسلام کی جو تعریف ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اور دوسرے کے حق کو ادا کرنا، دوسرے کے حق کو پامال کرنے سے بچنا، دوسرے الفاظ میں کسی پر ظلم کرنے سے بچنا۔ تو ایک ظلم تو وہ ہے جو خود جہیز لے رہا ہے، خاندان لے رہا ہے لڑکے والوں کا، وہ شعوری طور پر جان بوجھ کر وہ ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایک ظلم جس میں ہم سب شریک ہیں، یہ ہے وہ پیغام جو عبدالعلیم صاحب اور ہمارے علماء مقررین دینا چاہتے ہیں کہ ایک ظلم جس میں آپ اور میں بغیر مبالغے کے ہم سب شریک ہیں۔ وہ ظلم کیا ہے؟ ان ظالموں کے جو جہیز یا شادی کی دعوت یا اس طرح کی لعنتوں کے ذریعے سے جو ظلم کر رہے ہیں، اس کو ہم اپنی تائید دے کر ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ خود ہمارا ظلم ہے۔ انہیں ظلم کر رہا، انہیں لے رہا، انہیں کھا رہا، انہیں جو ہے جہیز لیا، انہیں شادی کی دعوت مانگا، انہیں فلاں فنکشن ہال مانگا، انہیں اتنی لوگوں کی دعوت مانگا، یہ اس کا ہے۔ ہم اس کے ساتھ جا کر، اس کے ساتھ مل کر اس دعوت میں شرکت کر رہے ہیں، یہ ہمارا ظلم ہے۔ اور یہ جو بائیکاٹ کا مطالبہ ہے کسی دوسرے پر احسان کے لیے نہیں ہے، ہم ظلم سے بچنے کے لیے ہے۔ اس چیز کو سب سے پہلے پیش نظر رکھیے کہ یہ بائیکاٹ ہمیں خود کو ظلم سے بچانے کے لیے ہے۔ وہ جو حدیث سنائی گئی ہے ابھی کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ الٹ دو اس بستی کو۔ جبرائیل کے الفاظ ہیں کہ ان فیہا عبدا یا ان فیہا عبدک لم یعصک طرفۃ عین قط، کہ اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے کبھی کسی دوسرے پر خود ظلم نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اقلب علیہ ثم علیہم، پہلے اس پر الٹو پھر بعد میں دوسروں پر الٹنا، لأن وجہہ لم یتغیر من معصیتی قط، کیونکہ اس کا چہرہ میں اس کے سامنے میرے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، معصیت کی جاتی تھی، لیکن اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوتا تھا، کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی۔ تو ہم جا رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، جیسا بعض حضرات نے کہا کہ گلے مل رہے ہیں شادی کے دن اور شادی خانے میں دعوت اڑا کے آ رہے ہیں، بنٹھن کے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا ظلم ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ شادی جو ہے پوری معاشرت زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ آگے کی پوری جو زندگی ہے وہ شادی اسلامی ہوئی یا نہیں ہوئی اس پر منحصر ہے۔ ہمارے یہاں جتنے مسائل ہیں، جیسے کہ بتلایا گیا کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، بن بیاہی تنہائی کی زندگی برداشت کر رہی ہیں، اذیت برداشت کر رہی ہیں۔ ایک اہم پہلو چھوٹ رہا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے۔ نکاح کے بعد کی جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، ہم محاکم شرعیہ کے اندر دارالقضاء میں شریع فیصلہ بورڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جتنے جھگڑے آتے ہیں ان کی اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جس سے نکاح کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسلام کے نام کی دہائی دی جاتی ہے، بغیر اجازت گھر سے چلے گئی، نافرمانی کرتی ہیں، فلاں معاملے میں مداخلت کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، عدالتوں میں مقدمات ڈال دیے، یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے لڑکی ایک ہی سوال کرتی ہے کہ جب نکاح کا موقع تھا تب اسلامی نقطہ نظر سے
نکاح نہیں کیا گیا، تب اسلام کا نام نہیں لیا گیا، تب ہم سے جہیز لیا گیا، تب ہم سے شادیوں کی دعوتیں کروائی گئی، تب ہمارا پیسہ خرچ کرایا گیا، آج ہم سے اسلام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ عورتیں جب یہ باتیں کہتی ہیں تو اس وقت علماء کرام کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ ایک اور اہم ترین بات کہ آج کل عدالتوں میں ایک بڑا مسئلہ چل پڑا ہے، طلاق کے بعد نفقہ کا مطالبہ۔ علماء کہتے ہیں کہ جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی بریلی کا جو نزاع ہے وہ میڈیا کے اندر بہت ابھرا، اس کے خلاف فتوے دیے گئے، کفر کے فتوے بھی دے دیے گئے اس عورت کے خلاف۔ عورت یہ کہتی ہے کہ میں عدالت سے طلاق کے بعد عدت کا نفقہ ختم ہو گیا میرا، لیکن اب میں نفقہ مانگ رہی ہوں کیونکہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، باپ مجھے وراثت میں پیسہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، شادی کے وقت خرچ کر دیا گیا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا، تو میں اب نفقہ وہ نہیں مانگ رہی ہوں جو طلاق کے بعد جو ہے دیا جاتا ہے، جس کی کوئی حق نہیں ہے، وہ پیسہ جو ہم نے اس شادی کے وقت خرچ کیا تھا وہ تو لینے دو، کیونکہ میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے اب زندگی گزارنے کا۔ تو یہ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو نکاح کے وقت شروع ہوتے ہیں اور وہ پوری زندگی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ یہ جو ظلم کے مظاہر ہیں، ہماری جو دعوتیں ہیں نکاح کی، اس کا بائیکاٹ کیجئے، اور کسی دوسرے پر احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود ظلم سے بچنے کے لیے کہ ہم اس ظلم کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے تو یہ جو کہا جا رہا ہے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، صحابیات کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے کہ طلاق اگر ہو جاتی تھی، خلا اگر ہو جاتا تھا، یا ایک شوہر وفات پا جاتا تھا، عدت ابھی نہیں گزرتی تھی جو ہے اس کو رشتہ آ جاتا تھا، کسی کا نکاح جو ہے وہ رکتا نہیں تھا۔ اور ایک چیز جس کے بارے میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی جو بات کہی گئی ہے کہ جہیز کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے رک جاتے ہیں، اور جناب مشتاق صاحب نے کہا کہ نہیں رکتے، یہ دو الگ الگ نقطۂ نظر نہیں ہیں، یہ دونوں بزرگوں نے جو ہے ایک ہی بات کہی ہے۔ علیم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ شادیوں کے اندر شرکت مت کیجئے تاکہ یہ ظلم کا ساتھ نہ ہو۔ مشتاق صاحب والد کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح سے بائیکاٹ کرو، والدین سے کہہ رہے ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں اس طرح سے بائیکاٹ کرو کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے گا تو ہم اس کو نہیں دیں گے۔ دونوں ایک ہی بات ہے کہ بائیکاٹ کرو۔ رہی بات کہ شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے دعا کیجئے کہ واقعی ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو جائے تقدیر پر کہ خرچ کریں گے تو بھی ہوگی، نہیں کریں گے تو بھی ہوگی، لیکن ایسا ایمان ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو یقین مانیے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جن کا اس درجہ ایمان اور یقین پختہ نہیں ہے ان کی بچیوں کی زندگی کی بھی حفاظت کیجیے۔ اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کیجیے، یہ مت کہیے کہ 0% ہے، 0% نہیں ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، نہیں، رکی ہوئی ہیں بھائی، مشاہدہ ہے ہمارا، تجربہ ہے ہمارا۔ تو اس کا حل یقیناً یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان مضبوط ہو، لیکن جن کا نہیں ہے، جن کا ایمان تقدیر پر مضبوط نہیں ہے، ان کا کیا، مرنے کے لیے چھوڑ دیں کیا انہیں؟ ان کے گھروں کی اور ان کی معاشرتی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے اور یہ بائیکاٹ کا اور اس طرح کے طریقے اختیار نہیں کریں گے تو کل اللہ کے دربار میں ہم مجرم قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک چیز آخری 2 جملوں کے اندر کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کرو، ضرور کرو، لیکن یہاں جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اپنے گھروں میں اپنے ان بچوں کی جن کی شادی قریبی مدت میں ہونا ہے ان کو لے کر بیٹھو، ان کو سمجھاؤ اسلامی نکاح کیا ہے اور ذمہ داری اور حقوق کا تصور دو۔ مرد کو یہ سمجھاؤ کہ عورت کی شادی صرف اس کے عورت ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے مال وغیرہ کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔ وہ عورت ہے، وہ تمہارے گھر کو، عورت کی ذمہ داری نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے کہ وہ ایک پرسکون زندگی شوہر کو فراہم کرے۔ نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد مالی ذمہ داریاں پورے مرد کی ہے۔ عورت پر کوئی احسان نہیں کیا جاتا اگر اس سے مال نہیں لیا جا رہا ہے، یا اس کے سسرال کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا جاتا اگر اس سے جہیز نہیں لیا جا رہا ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس سے بغیر مال اور بغیر جہیز کے نکاح کیا جائے، اور مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی طریقے سے نکاح کرے اور مالی بوجھ لڑکی والوں پر نہ ڈالے۔ وہ والدین اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں پہلے سمجھائیں۔ کارڈ تو آپ کے پاس کبھی کبھی آئے گا، لیکن آپ کے بیٹے تو آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ یہ بنٹھن کے شادیوں میں جانے کا جو جوش اور جنون ہے اس کو ذرا کم کرو،
کیونکہ اس سے دوسروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔